لیکن یہ کون ہے محبوب ہستی؟ میرے آقا نے فرمایا واللہ انی لا احبکا، اے معاذ رب ذوالجلال کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی چمک جو ہے وہ افق عالم دیکھے گا کہ اتنا جو ہے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا۔ 7 ہستیاں ایسی ہیں کہ کل جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جو ہے وہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں وہ رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان ہے، حضرت انس اس کی جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جو یہ باتوں پہ عمل کر لے گا وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، وہ ایمان کی جو ہے وہ حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی جو اصل ہے اس کو پالے گا۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احب الیہ مما سواہما، کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز سے کرے کہ ان 2 ہستیوں کے علاوہ کوئی بھی اس کا محبوب نہ ہو، یعنی سب سے بڑھ کر جو ہے ان 2 ہستیوں سے محبت کرے۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے، کہ اگر کسی کے ساتھ محبت کرے تو فقط وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہو، نور اسلام دیا ہو، ایمان کی روشنی دی ہو، وہ کفر میں جانا اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ ہاتھ میں انگارے رکھنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر بندے کے دل میں یہ پیدا ہو جائیں گی تو وہ بندہ جو ہے وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہستیاں ایسی ہیں کہ کل جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جو ہے وہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے ایک شخص یہ ہے، فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ رب کائنات کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوں، فرمایا ایسے 2 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت، کہ اللہ رب کائنات قیامت والے دن کہ جو لوگ این المتحابون بجلالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے وہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری خاطر ایک دوسرے سے جو ہے پیار کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ آج میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہے تو آج انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ پکار کے فرمائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ ایمان والا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک بندہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ کرے۔ اور فرمایا کہ او لا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، فرمایا کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کے وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، تمہاری محبت ایک دوسرے سے بڑھ جائے، کیا میں ایسا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو میرے آقا نے خود ہی فرمایا افشا السلام بینکم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے سلام زیادہ کیا کرو، یہ تمہاری محبت میں اضافہ کر دے گا۔ کہ جب تم بار بار آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے سلام کرو گے، جب آئے مسجد میں آئے تو سلام کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو جانے لگے تو ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، اگر دل میں تھوڑی بہت کدورت ہوگی تو وہ بھی نکل جائے گی، اگر دل میں جو ہے تھوڑا بہت کسی کے بارے میں حسد ہوگا، بغض ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا، کہ جب بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے سلام کرے۔ تو فرمایا یہ سلام ایسی چیز ہے جو تمہاری محبت میں اضافہ کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ سوار کرے گا کہ جن پر انبیاء اور شہید بھی رشک کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو آج جو ہے نور کے ممبروں پہ بٹھایا ہوا ہے کہ ان کی چمک جو ہے وہ افق عالم دیکھے گا کہ اتنا جو ہے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو بڑا مقام ملا، صحابہ میں سے یہ محدث بھی تھے بہت بڑے، اور یہ فقیہ بھی بہت بڑے تھے، مجتہد بھی بہت بڑے تھے، یعنی جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلوں کے لیے منتخب کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جائیں جا کے جو ہے وہ فیصلے کریں۔ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں بڑا رہا کہ بعض اوقات میں ایسا مقام ہوتا تھا کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کپڑوں کا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی میرا پیٹ جو ہے وہ مصطفیٰ کی کمر کے ساتھ لگا ہوتا تھا، ہم ایک سواری پہ بیٹھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پیچھے سوار کرتے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ میں کسی سے محبت کروں یا آپ کسی سے محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن یہ کون ہے محبوب ہستی؟ میرے آقا نے فرمایا واللہ انی لا احبک، اے معاذ رب ذوالجلال کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، حضور فقط اتنا بھی فرما دیتے کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کافی تھا۔ فرمایا اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو پتہ چلا یہ کائنات میں کوئی ایسی ہستیاں بھی تھی کہ جن کو مصطفیٰ اپنی زبان حال سے فرما رہے تھے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہر محبت کا دعویٰ کرتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور سے پیار کرتا ہوں، لیکن کاش ہمارا مقدر ایسا ہو جائے کہ گنبد خضرا سے بھی صدا آ جائے، اے بندے، اے میرے غلام، اے میرے امتی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ثم اوصیک یا معاذ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایک بات کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنا، یہ دعا جو ہے وہ ضرور کرنا، چھوٹی سی دعا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فرمایا یہ دعا ہر نماز کے بعد تو نے کرنی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ جو دعا کرے گا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو دعا بتائی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ اب خدا کے محبوب مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کے محبوبوں میں سے ایک محبوب معاذ بن جبل ہیں۔ جب معاذ کو یہ دعا بتائی ہے تو پتہ چلا کہ یہ دعا وہی پڑھے گا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا، تو یہ دعا پڑھنے سے مصطفیٰ محبت فرمائیں گے۔ فرمایا یہ دعا تم نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اتنی دعا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو اپنے ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کے لیے میری مدد کر، یعنی میں تیرا ذکر، تیرا شکر، تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں، یہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اللہ رب کائنات سے محبت میں اضافہ کرنے کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر ہم کسی سے بغض رکھیں تو اپنی انا کی وجہ سے بغض نہ رکھیں کہ یہ میری انا ہے، اس نے مجھے بات کی، یہ کون ہوتا ہے، نہیں، اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ رب ذوالجلال کے فقط جو ہے وہ غضب کی وجہ سے بغض رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب یہ بنا ہے، اس لیے میں بغض رکھتا ہوں۔